ابتدائی طور پر سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے آنے والے مخالف بیانات پر نیٹو شمولیت پر ریزسٹ کیا گیا۔ بعد ازاں امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے آنے والے اسٹریٹجک پریشر اور سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے مذاکرات کے نتیجے میں اپنے کنسرنز کے مداوے کی یقین دہانی پر جو ہے وہ ہنگری وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ترکی کے اعتراضات فن لینڈ اور سویڈن پر برقرار رہے۔ اب ظاہر ہے کہ روس اور ترکی کے صدور ولادیمیر پیوٹن اور رجب طیب اردگان بحری طور پر ہمسائے ممالک ہونے کے باعث اور 20 سال سے زائد اپنے اپنے ملکوں میں طاقت میں رہنے کے بعد مشترکہ طور پر آف اینڈ آن مغرب کی طرف سے ڈیفائنس کا سامنا کرنے کے نتیجے میں ایک فطری سا تو اتحاد رکھتے ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روس نہ صرف بارہا ترکی کو اقوام متحدہ میں مختلف مسائل، یونان اور ترکی کے سرحدی مسائل سمیت کئی دوسرے معاملات پر سپورٹ کرتا آیا ہے، بلکہ ترکی کے فلسطین کے موقف کو بھی اقوام متحدہ میں سپورٹ کیا۔ گزشتہ دہائی میں شام اور عراق میں جاری رہنے والی جنگ میں ترکی اور روس کئی موضوعوں پر مل کر لڑے بھی ہیں، خصوصاً کرد علاقوں میں، اور کرد علاقوں کی طرف سے ترکی کے خلاف جارحیت کو بھی مشترکہ طور پر ڈیل کرتے آئے ہیں۔ کردوں کی پٹی جو ہے وہ شام، عراق، ایران اور ترکی میں بالخصوص زیادہ ہے۔ چونکہ جنگ کا پھیلاؤ کرد ریجن تک پہنچا تھا، کردوں نے ترکی کو آسان ہدف جانتے ہوئے کہ ان کی خاص آبادی ترکیہ میں بھی ہے، نے قومیت پرستی کی بنیاد پر ترک مخالف جذبات، بالخصوص عسکریت اور علیحدگی پسند جذبات ابھارے، جس کے تسلسل میں گزشتہ دہائی میں کئی سارے دہشت گردی کے واقعات ترکی میں رپورٹ ہوئے، اور روس سیکورٹی کونسل میں بھی دہشت گردی مخالف ترکی کے موقف کو سپورٹ کرتا آیا ہے۔ روس یوکرین جنگ سے قبل آپسی طور پر بڑے ٹریڈنگ پارٹنر تو تھے ہی، لیکن بالخصوص روس اور یوکرین جنگ کے بعد جس رفتار سے دونوں ممالک کا تجارتی حجم بڑھا اور ترکی روس سے سستے نرخوں پر گیس اور تیل لینے کی طرف آگے بڑھا، اور روس پر بڑھتی عالمی پابندیوں کے بعد ترکیہ کے باسفورس سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی تعداد بھی کئی گنا بڑھ گئی، اور جہاں روس 1 روپیہ کما رہا تھا وہیں ترکی کی آمدن بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ ترکی کی آزادانہ خارجہ پالیسی بھی تھی، اس بنیاد پر اردگان کا ووٹ بینک بھی تھا۔ ترکی اپنے آپ کو مشرق وسطی میں لیڈر کی حیثیت سے منواتا ہے، اور انہی پالیسیوں کے باعث اردگان بھی جو ہے وہ ترکی میں ایک مقبول لیڈر کے طور پہ سامنے ہیں۔ اور چونکہ مئی 2022 میں سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے نیٹو ممبرشپ کے حصول کے لیے اپلائی کیا گیا، اردگان اس وقت ترکیہ میں اپنے آنے والے صدارتی انتخابات جیتنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد مئی 2023 میں ترکیہ کے صدارتی انتخابات طے تھے۔ اگر ایسے میں فوری برعکس مزاج سویڈن اور فن لینڈ دونوں ممالک کو باقاعدہ ایویلیویٹ کیے بغیر فوری نیٹو ممبرشپ کے لیے گو اہیڈ دے دیتے تو بہرحال یہ سیاسی نقصان کی صورت میں سامنے آتا۔ دوسری طرف ان کا یہ موقف کہ سویڈن اور فن لینڈ ایک عرصے سے ترکیہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے جانے والے PKK کے علیحدگی پسندوں کو پناہ دیتے آئے ہیں، یہ اثر بھی مکمل ان کا زائل ہو جاتا۔ اسی کو بنیاد بنا کر اردگان نے 1 سال تک دونوں ممالک کے نیٹو شمولیت پر اعتراضات برقرار رکھے۔ اس عرصے میں نیٹو چیف کی طرف سے ترکیہ کے سویڈن اور فن لینڈ کے ساتھ مراسم کو بہتر کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی گئیں۔ ترکی نے دونوں ممالک سے واضح طور پر PKK
کہ علیحدگی پسندوں کو ترکیہ کی واپسی، انسداد دہشت گردی کے قوانین میں تیزی سے بہتری، اسلاموفوبیا کے خلاف کارروائی کہ مسلمانوں کے جذبات کو زبان و لباس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ برتا جائے، قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے واقعات کو سختی سے روکا جائے۔ اس لیے دونوں ممالک سے اپنی شرائط منظور کرائیں۔ اب چونکہ فن لینڈ نے تیزی سے ان پر کام کیا، اینٹی ٹیررزم لاز میں جو ہے وہ تیزی سے کام کیا اور آفیشلی اسلاموفوبیا پر سٹیٹمنٹس دیں اور پالیسیز میں مثبت تبدیلیاں کیں، اضافی طور پر ترکی کے ساتھ گڈ ول جیسچر کے طور پر جنگی ہتھیاروں کی برآمدات پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی، جس کے نتیجے میں فن لینڈ بالآخر 4 اپریل 2023 کو 31ویں نیٹو ممبر کی حیثیت سے ممبر بن گیا، جبکہ سویڈن کے انسداد دہشت گردی قوانین کے کام سے ناخوش ہوتے ہوئے اور قرآن پاک کی حرمت کے خلاف ہونے والے واقعے کے پس منظر میں ترکی نے سویڈن کو ٹف ٹائم دیا، لیکن اب سویڈن پی کے علیحدگی پسندوں کو طے شدہ ترتیب اور ترکیب کے تحت ترکیہ کو واپس کرنے کی طرف آمادگی کا اظہار کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو جس کی سویڈش کورٹ نے اجازت دی تھی، وہ باقاعدہ سویڈش سرکار خود ہی ایک اسلاموفوبک ایکٹ قرار دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ انسداد دہشت گردی قوانین میں تبدیلی بھی لا رہی ہے۔ اس لیے ترکی نے سویڈن کی ممبرشپ سے متعلق بھی اعتراضات اٹھا لیے ہیں۔ اس عمل کے دوران ترکی نے امریکہ سے جدید ہتھیاروں کی کھیپ خریدنے اور یورپ کے شنجن ممالک کا ویزا فری سفر کی رسائی کے مطالبات بھی منوائے ہیں۔ یوں ترکیہ روس کو ناراض کیے بغیر پی کے علیحدگی پسندوں کی واپسی سے لے کر مغرب میں اینٹی ٹیررزم لاز میں سختی اور اسلاموفوبیا کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی اسٹریٹجک اہمیت کو مزید مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ خود طیب اردگان کو کامیابی کی صورت میں اس ساری ایکسرسائز کا بھرپور پولیٹیکل گین ہوا ہے۔